بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ او آئی سی کے بارے میں ہم لوگ بہت سن رہے ہیں کہ او آئی سی میں جو ہے سب سے دو مین پوائنٹ تھے۔ کشمیر کے لیے او آئی سی بلائی گئی تھی، جبکہ افغانستان کے لیے بلائی گئی تھی۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اندر کے حالات کیا تھے، کیا باتیں تھیں، کیا نتائج نکلے، اس پہ کسی نے ڈسکشن نہیں کیا۔ ہاں یہ کہا جی او آئی سی کامیاب ہوئی، کسی انڈیا کی طرف سے کہا گیا، انڈیا میڈیا کی طرف سے، اور ایون اس کے یوٹیوبرس تک نے، انڈیا کے یوٹیوبرس تک نے یہ کہا کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرس تھے انہوں نے یہ کہا، جو کہ نیوز کے یوٹیوبرس ہیں، نیوز دینے والے، انہوں نے یہ کہا کہ جی او آئی سی تو ہو گئی ہے ناکام۔ اور اس لیے ہو گئی کیونکہ بھارت میں جو ہے بھارت نے اپنی کانفرنس بلا لی تھی، اور اس میں اس نے سارے افغانستان کے پڑوسیوں کو بلا لیا تھا، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، سب کو بلا کے جو ہے وہ انڈیا نے بڑا اچھا کام کیا تھا، جبکہ پاکستان تو او آئی سی بلایا ہوا تھا۔ جناب اب اصل حقیقت کیا تھی او آئی سی کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ او آئی سی میں بیسکلی کیوں بلائی گئی تھی، اس کی صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ کشمیر کے لیے، اور کشمیر کے لیے یہ لوگ کبھی نہیں آتے، ان کا اپنا پرسنل مفاد تھا، ان کا اپنا مفاد شامل تھا ان ممالک کا، اس لیے یہ لوگ انہوں نے او آئی سی میں شرکت کی تھی۔ ورنہ ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو آج ہمارے مسلم امہ کے اندر بہت زیادہ یکجہتی اگر ہوتی، اور یہ تو بہت اسٹرانگ ہوتی، دنیا کی جو ہے وہ کوئی طاقت جو ہے وہ کبھی جہاد کے خلاف نہ کھڑی ہوتی، ہمارے رسول کے ساتھ یہ جو خاکے بنا کے گستاخی نہ کرتے، کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی۔ لیکن ہوا کیا کہ ان سب نے جو ہے یکجہتی کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ آپس میں لڑائی کرنا بہتر جانا، اور یہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ فلسطین کا معاملہ ہوا، کبھی کھڑے نہیں ہوئے، ہاں بیانات کی حد تک جو کیا سو کیا، لیکن کھڑے نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے کشمیر میں لوگ مسلمان پستے گئے، عرصے سے پس رہے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ جو روہنگا کے مسلمان تھے ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو جہاں جہاں مسلمان پسا اس کے لیے کوئی مسلمان ملک کھڑا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب نام نہاد مسلمان ممالک ہیں جو کہ اسلام کا پرچار تو کرتے ہیں کہ ہم اسلامی مملکت ہیں، لیکن بیسیکلی کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے۔ ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ ان کی حقیقتیں یہ ہیں کہ ذرا سا ان کا جو ہے وہ کرنسی کریش ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ او آئی سی بیسکلی کیا ہے، میں بالکل بھی کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بات یہاں نہیں کر رہی، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اردگان کی بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، طیب اردگان نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً جو وہ اسرائیل کے لیے اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ ان کی صرف کرنسی ڈاؤن ہوئی تھی۔ ایک طرف ایران ہے، میں ایران کی تعریف نہیں کر رہی، مجھے بھی وہی خاص وہ نہیں ہے، ایران کی بالکل تعریف نہیں کری، لیکن جو بات حقیقت ہے کہ ایران میں کیا ہوا تھا کہ جب اس پہ پابندیاں لگی تھی وہ جھکا نہیں تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کبھی وہ نہیں جھکتا، اور وہ ہمیشہ جو ہے اس نے اپنے حزب اللہ کے شکل میں اس نے جو ہے وہ اپنی مختلف ایسی اسلامی تنظیمیں بنا کے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے فلسطین کا، اور شام کا، ایون شام میں جو ہے، ایون یمن میں جو یمنی باغی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یمن مسلمان ہیں سارے، وہ جن کو جو ہے سعودی عرب نے دھاوا بولا ہوا ہے، اور اس پہ سعودی عرب کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ بحرین میں جب مسلمان پس رہے تھے تو اس وقت بھی ایران نے ہی ساتھ دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ایران پہ پابندیاں لگی تھی تو اس وقت جو ہے ایران کا ساتھ چائنا نے دیا تھا، اور چائنا نے اس کو بکٹ میں شامل کروایا تھا بزنس کے، لیکن ایران جھکا نہیں تھا۔ ایران نے بہت پابندی سہی اور ابھی تک سہ رہا ہے، لیکن کیا ہوا تھا کہ ایران ڈٹا رہا، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتا رہا، امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتا رہا۔ 2015 میں جو ہے وہ ویانا کے مذاکرات ہوئے تھے، لیکن ویانا کے مذاکرات جو، کیونکہ اس کی تھوڑی سی کمزور حکومت آئی تھی تو ویانا کے مذاکرات میں یہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن آج جب ایسی حکومت آئی ہے اور انہوں نے ڈٹ کے ہر بات کا جواب دیا، ایون اس نے نقشے تک پیش کر دی کہ ہم یہاں اسرائیل کو ماریں گے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی طاقت ہے، ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم دوبارہ سے او آئی سی کی طرف آئیں گے، میں کہنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ او آئی سی میں جتنے مسلم ممالک آئے تھے، یعنی کہ ان کے وزرائے خارجہ آئے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، وہ کبھی کشمیر یا افغانستان کے مفاد کے لیے ہرگز بھی نہیں آئے تھے۔ ضرور گئے تھے اس نقطوں پہ، لیکن اپنے مفاد کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے مفادات کیا تھے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور او آئی سی کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مفاد جس نے سعودی عرب کی بات کریں گے، سعودی عرب جو ہے آج امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ آ گئی، اور اس چیز کو جو ہے وہ پہلے سے جانا جا رہا تھا۔ او آئی سی جو منعقد کیا گیا تھا اس پہ امریکہ نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ او آئی سی میں جو سعودی عرب آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ سعودی عرب تو اب نام نہاد مسلم کنٹری رہ گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کعبہ وہاں موجود ہے، ہمارا جو ہے وہ سینٹر ہم جس کو کہتے تھے، یعنی کہ مدینہ منورہ ہے، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ جگہ ہے،
اور وہ اس نے جو ہے وہ عیاشی کا اڈا بنا دیا ہے. اس سے بڑی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی کسی مسلمان کے لیے, اور یہ کوئی مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا. اور ان سارے عرب ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. تو کیوں آئی یہ OIC کے اندر؟ جناب ان کا اپنا مفاد تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھلے دنوں کی بات ہے جب امریکہ نے جو ہے سارے ذخائر نکلوا کے باقی سارے بڑے بڑے جتنی بھی مچھلیاں ہیں ملک ہیں ان سے کہا تھا کہ جی اپنے مارکیٹ میں لے کر آؤ آئل, تاکہ سعودی عرب کی جو آئل کو نیچے گرایا جا سکے اس کی ریٹ کو. اور یہی کیا سارے ممالک نے مل کے, چاہے اس میں چین بھی شامل تھا, لیکن پس پردہ کیا بات تھی, چین کے ساتھ مل کے, پاکستان کے ساتھ مل کے سعودی عرب نے باقاعدہ بیلسٹک میزائل جو ہے اس کو بنا لیا ہے. آج یہ امریکہ کی انٹیلیجنس کی جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے, وہ کہا تھا کہ ہمیں یقین نہیں آتا اس بات پہ کہ سعودی عرب نے کیسے کر لیا یہ سب کام. اور اگر ایران پہ بات ہو رہی ہے, یہ امریکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ایران پہ بات ہو رہی ہے تو پھر یہ سعودی عرب پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ اس نے میزائل بنا لیا ہے. جی ہاں, یہی مفادات تھے. اس کے بعد پھر 50 سالوں کا ذخیرہ جو ہے سعودی عرب نے چین کے حوالے کر دیا ہے. اور یہ کس جگہ سے ہوگا؟ یہ گوادر کے ذریعے ہوگا سب کچھ, سارا کام. کوئی بھی اپنے مفاد کے بغیر نہیں آیا تھا, یہ یاد رکھیے گا. سب اپنے مفاد کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے جتنے ممالک تھے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی سربراہان ہیں, جتنے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود ہیں, ان سب سے پاکستان نے جو ہے جو مین بات جو پاکستان نے یہاں پہ کرنی تھی اس کے 3 پوائنٹس مین تھے پاکستان کے, اور یہ مشورے سے ہوا تھا, چائنا کے مشورے سے OIC بلائی گئی تھی. 3 مین پوائنٹس تھے. اس میں جو ہے وہ سب سے مین پوائنٹ تھا کہ پاکستان کا قرضہ کا جو ہے یہ جو اتنا چڑھ چکا ہے اس کو کیسے اتارا جائے. ایسے ہی یہاں پہ ساری میڈیا کو کوئی رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی, اور نیشنل جو TV تھا اس پہ تھوڑی رپورٹنگ ہوئی, لیکن اصل حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل TV پہ مکمل طور پہ نہیں بتاتے. اندر کی کہانی میں آپ کو بتا رہی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو وہاں پہ انٹرنیٹ تک بند کر دیا گیا. وہ اس لیے بند کر دیا گیا تاکہ جو اندر کی باتیں وہ باہر تک نہ پہنچیں. اس کی ساری وجوہات یہ تھی, لیکن آج ظاہر سے بھانڈا پھوٹا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی نیوز شیئر کروں. اور ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہاں پہ باقاعدہ اس چیز کے بارے میں جو ہے پاکستان پہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کو اتروانے کے لیے پاکستان جو ہے اس نے یہ کوشش کی تھی. اور دوسری بات تھی کشمیر. پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے کیونکہ بہت ہو چکا ہے. تیسرا پوائنٹ تھا افغانستان, لیکن پہلا پوائنٹ پاکستان کا یہی تھا کہ اس کے قرضے اتارے جائیں. تیسرا پوائنٹ تھا افغانستان. اور افغانستان میں جو کیونکہ اگر افغانستان اسٹیبل ہے, وہاں پرامن ہے افغانستان, تو پاکستان پرامن ہے, پاکستان اسٹیبل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی جو ڈیویڈ لائن ہے نا, یہ ہمارا عذاب جو ہے ہمارے اوپر, پاکستان کو کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں ہے. مسلمان ممالک ضرور ہیں, اور بھی سارے مسلمان ممالک موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کیوں نہیں کسی اور ملک کے لیے بولتا, لیکن مشکل ہے پاکستان کے لیے افغانستان, بہت بڑی مشکل ہے. یہ وہی جگہ ہے, یہ انڈیا سے بھی بڑا خطرہ ہے افغانستان ہمارے لیے. کسی وقت بھی کوئی بھی عذاب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پاکستان کو یہاں یہ جو ڈیوڈ لائن ہے, یہ پاکستان کو اس سے محفوظ کرنا ہے اپنے ملک کو. یہاں جو اس کے اس پار جو ہے یعنی کہ افغانستان میں دہشت گرد جب پلتے ہیں تو پاکستان میں وہ دہشت گرد آ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے سب سے بڑا نقصان کی باعث یہ کہ اگر افغانستان میں پیس ہے, اگر اس کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی دہشت گردوں کے لیے, تو پھر پاکستان میں بھی سکون ہے, پاکستان میں بھی سب کچھ نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ جب KPK میں جو ہے وہ باقاعدہ ڈرون حملے ہوئے ہیں. صرف افغانستان کے چکر میں ڈرون حملے پاکستان کے نہیں سہے ہیں. ہم نے کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ ملک کے چلے گئے, معصوم بچے, معصوم لوگ ہمارے, سب اسی لیے افغانستان کے چکر میں چلے گئے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ٹھیک ہو جائے تاکہ ہمیں سکون ملے, ہماری جو بلا وجہ کی جو جانیں قربان ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے, ہمارے پاکستان کی جو امن ہے وہ صحیح ہو جائے. وہاں سے جو ایک بھیڑ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس مہرے, سارے را کے ایجنٹ, موساد اور MI6, بلیک واٹر, یہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں, ان کے مہرے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ سب سے پہلے پاکستان حل کرنا چاہتا ہے. سیکیورٹی ایشوز ہیں سب سے بڑے پاکستان کو وہاں سے, اور اس کے بعد پھر صرف یہ ایک ایشو ہے. اور پھر کشمیر تو آپ کو پتہ ہے جب قائد اعظم کہتے ہیں شہر ہے گئے ہماری, تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ کشمیر, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہمیں دے دو ہمارا حصہ ہے,
پاکستان یہ نہیں کہتا، پاکستان یہ کہتا ہے جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ وہ ختم ہو جائے، کشمیر کے اوپر یہ بات کرنی تھی. اور جو آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو تو وہ خون آپ اس کا مطلب کہ اس انویسٹمنٹ کے نیچے جو آپ دبا رہے وہ سارا وہ خون ہے کشمیریوں کا، جو بے جان، جو کہ بالکل ہی بے گناہ قسم کی جانیں گئی ہیں وہاں پہ، اس کو اب دبانے کے لیے جا رہے ہو. تو او آئی سی کا اجلاس اس لیے ہوا تھا. او آئی سی کا اجلاس صرف ان دو نقطوں کے لیے نہیں ہوتا. او آئی سی کے اجلاس میں یہ سارے کے سارے ممالک اپنا مفاد لے کے آئے، تو کہ چین بننے جا رہا ہے، تقریباً ہو ہی چکا ہے سپر پاور. تو گوادر کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے آئیں گے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کا مفاد ہے گوادر کے اندر. تو یہ وجوہات تھی کہ چین کے ساتھ ان کا لنک کروانا تھا جتنے بھی ممالک ہیں، اور پاکستان جو گوادر ہے اس کے ذریعے ان کی تجارت ہونی تھی. تو اسی لیے جو ہے وہ 50 سالوں کا ذخیرہ جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا ہے. اب چین اپنے حساب سے چلائے گا. تو آپ نے اس لیے، کیونکہ جب امریکہ نے تیل کی قیمتیں نیچے گرائی تھیں تو سعودی عرب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ایک نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں 3 دن میں پیسے واپس کر دو. جو میں نے آپ کے ساتھ شرائط بھی بہت عجیب سی شرائط تھی جو پاکستان کے خلاف تھی، اور یہ عمران خان صاحب کی احمق حرکت تھی کہ انہوں نے سعودی عرب سے پیسے لیے اور اس کے بعد پھر ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سگنیچر کر دیا، کانٹریکٹ کر دیا. یہ جتنی جگہوں سے جو چیزیں جہاں سے بھی قرضہ لیا جاتا ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو گروی رکھ دیا جاتا ہے. وہ یہی سب کچھ ہوا. خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا حامی و ناصر ہے. پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، اس چیز کا ہمیں یقین ہے. اور یہ کہ اس ملک کو بگاڑنے والے 100 آئے اور وہ چلے گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو اللہ تعالیٰ رکھے گا. یہ تھی حقیقت او آئی سی کی. میں سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستند اور حقیقت کی نیوز ملتی رہے. اللہ حافظ.